بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج اور ماجوج دو الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ بہت تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے ایک دیوار بنائی جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورہ الکہف میں کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالقرنین شمال کی طرف سفر کے دوران ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کی ایک طرف یاجوج ماجوج آباد تھے، جبکہ دوسری طرف ایک اور قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں یاجوج ماجوج کے فساد پھیلانے کی شکایت کی اور ساتھ ہی مال دینے کی پیشکش کرتے ہوئے ایک مضبوط دیوار بنانے کا کہا تاکہ یاجوج ماجوج دوسری طرف نہ آ سکیں۔ یاجوج ماجوج بہار کے موسم میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے قوم کی مالی پیشکش قبول نہ کی، بلکہ فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں، بس جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا۔ جب پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جما دیا۔ اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑ کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی۔ پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، یوں ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ربانی ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ محدثین مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مثالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ دیوار سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفکار میں دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا، کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے، اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب پھینکے گئے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آن لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان بھی فتح کر لیا ہے۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہیں۔ جہنم میں بھی ہر 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض، دونوں میں 4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک بالشت کے ہیں، بہت لمبے ان میں سے وہ ہیں جو 3 بالشت کے ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔